اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولائے غدیر امیر المومنین مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے دین کو ورثہ نہ سمجھو بلکہ اسے سیکھنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا ہم اور آپ پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے دین کو صرف اس لیے دین نہ سمجھیں کہ ہمارے والدین یا ہمارے آباء و اجداد اس دین پر تھے، بلکہ ہم اس دین کی ایک ایک کڑی کو، ایک ایک فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں دراصل کن آیت قرآنی کو یہ اپنی بنیاد بناتے ہیں، کن سنت پیغمبر یا سنت معصومین کو یہ اپنی بنیاد بناتے ہیں۔ بس اسی مقصد کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ حاضر خدمت ہوں آپ تمام کے چینل ون کے اس پروگرام میں، جسے ہم نے نام دیا ہے آئیے جانیں، اور ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، ان تمام نقطات کو اور واضح کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ زہرا رضوی، جن کا میں استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خواہر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں ممنون و مشکور ہوں آپ کی کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوئی اس اہم گفتگو کے لیے۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اکثر و بیشتر یہ سنتے ہیں کہ شیعان اہل بیت جو ہیں اور اسلام کے جو دیگر فرقے ہیں، ان کی قرآن جیسے کوئی الگ ہے۔ بالخصوص ہم اپنی مجلسوں میں ایام فاطمی میں یہ سنتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی شہادت واقع ہوئی تو اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے قرآن کو یکجا کیا اور اسے مکمل کیا، اور یہی قرآن آج امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پاس موجود ہے۔ جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ قرآن جو ہم جانتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یکجا کیا، اور وہ قرآن جو آج گھر گھر میں شیعان اہل بیت کے گھروں میں موجود ہے، کیا یہ دو قرآنیں ایک ہیں یا پھر ان میں کوئی فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے کہ تمام مسلمان جس قرآن میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ ایک ہی قرآن ہے۔ خود خداوند عالم نے اپنے قرآن میں آیہ مبارکہ میں فرمایا ہے کہ ہم نے جو ہے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں، یعنی قرآن کو خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لی ہے جی، اور یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ چاہے کوئی بھی فرقہ ہو دین اسلام کا، لیکن ہر ایک جو ہے اسی واحد قرآن میں بلیو کرتا ہے، اسی میں یقین رکھتا ہے، اور ہر ایک کے پاس وہی قرآن ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے علماء نے اس کے بارے میں بتایا، جیسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنے کتاب میں فرمایا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ وہی قرآن ہے جو کہ لوگوں کے درمیان رائج ہے، جو کہ دو کورس کے درمیان لوگوں کے پاس محفوظ ہے، اور اگر کوئی قرآن کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ کہے تو وہ جھوٹا ہے۔ بالکل، یعنی کہ جو لوگوں کے پاس میں ہے وہی قرآن، ہر ایک کے درمیان اسی قرآن میں ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، ایک واقعہ ہوا تھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جہاں ایک ان کے صحابی سالم ابن سلمہ، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے کچھ قرآن کے حروف کو مختلف انداز میں، لوگوں کا جو یوزول ریسیٹیشن کا طریقہ ہوتا ہے، اچھا قرآن کو ادا کرنے کے بھی ڈفرینٹ سٹائلز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ریسیٹیشنز ہوتے ہیں، جیسے زیادہ تر جو پریولنٹ ہے وہ حفظ والا قرآن پریولنٹ ہے، اس طریقے سے لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سٹائلز ہیں ریسیٹیشن کے، جہاں کچھ تلفظ میں فرق آ جاتا ہے، کس طرح سے اس کا مخرج ادا کیا جاتا ہے، اس میں کچھ فرق آ جاتا ہے، لیکن قرآن وہی ہے، حروف وہی ہیں، الفاظ وہی ہیں جو ہر ایک کے پاس موجود ہیں قرآن میں۔ تو یہاں پر اس شخص نے کچھ الگ انداز میں، کچھ الگ حروف کے ساتھ ادا کیا اس قرآن کی قرأت جب اس نے کی، تو فوراً صادق آل محمد نے اس پر آبجیکشن لیا، اس پر اعتراض کیا، اور کہا کہ ایسے قراءت سے پرہیز کرو، ایسے قراءت سے اجتناب کرو، اور جیسے تمام افراد، عام افراد اسے ریسائٹ کرتے ہیں، قراءت کرتے ہیں، اسی طرح سے اسے ادا کرو۔ لیکن جب وقت کے امام یعنی کہ
امام کی نسل میں سے جو آخری حجت ہے، جو جی حجت دورہ ہیں، جی جب ان کا ظہور ہوگا انشاءاللہ تب وہ قرآن کو اس کی ایکچول حدوں کے ساتھ میں اس کی قرأت کریں گے، انشاءاللہ اور وہ اسی قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے جو مولائے کائنات نے تحریر فرمائی تھی۔ کیا بات کیا بات اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولائے کائنات نے جو قرآن تحریر فرمائی وہ کچھ الگ مختلف ہے، جی اس میں صرف امام جو ہے بتاتے ہیں کہ یہ اسی آرڈر میں جس طرح سے تنزیل ہوئی تھی قرآن کی، جی اس آرڈر میں امام نے کمپائل کیا تھا، اور اس میں امام نے شان نزول بیان کی تھی، اور وہ کیا کانٹیکس تھا، کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا اس آیت کے نازل کرنے کا، وہ تمام چیزیں جو ہیں امام نے اس میں بیان کی تھیں۔ اور یہ قرآن جیسا ہم جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تک میں اس قرآن کو پوری طرح سے یکجا نہ کر لوں اور اسے کمپلیٹ نہ کر لوں تب تک جو ہے میں اپنا امامہ نہیں پہنوں گا، یعنی میں باہر نہیں نکلوں گا، اپنے گھر سے لوگوں کے درمیان نہیں جاؤں گا۔ جب انہوں نے کمپلیٹ کر لیا تو یہ قرآن انہیں پریزنٹ کیا تھا خلیفہ اول کے سامنے جا کر، لیکن لوگوں نے جو ہے اس کا انکار کر دیا۔ بس امام نے فرمایا اب تم اس قرآن کو کبھی نہ دیکھ سکو گے، کہ امام نے تو اپنا کام کیا، لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا، لیکن جب لوگوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے اب یہ قرآن میرے پاس رہے گا، اور امام در امام، معصوم در معصوم منتقل ہوتا رہے گا۔ تو جب انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا تو امام اسی قرآن کو لوگوں کے سامنے آئیں گے، لیکن آج جو قرآن ہے اور اس قرآن میں اس کی آیتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی یہ دونوں قرآنیں اگر ان شارٹ کہا جائے تو بالکل سیم ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ آرڈر الگ ہے، اور یہ ہم قبول بھی کرتے ہیں، ہر ایک قبول کرتا ہے کہ وہ اسی آرڈر میں نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جو ہے سورہ بقرہ پورا کا پورا ایک ساتھ مکمل نازل ہو گیا، بالکل جی، تو مختلف اوقات میں وہ نازل ہوا تھا لہٰذا، لیکن آج ہم اسے ایک ساتھ یکجا دیکھتے ہیں قرآن کے اندر، تو ہر ایک اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اور امام کا جو قرآن ہے وہ آرڈر وائز جیسے بالکل ویسے ہی جیسے کہ نزول ہوا تھا ویسے ہی وہ یکجا کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنی احادیثوں میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اکثر کہ ایک قرآن ہے جو 17,000 آیتیں جس میں ہیں، جبکہ جو قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے آج، یا یوں کہا جائے کہ عالم اسلام میں جو قرآن رائج ہے اس میں تقریباً 6,500 آیتیں ہیں۔ تو یہ کون سا قرآن ہے جو احادیثوں میں مینشن کیا گیا ہے، جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں 17,000 آیتیں ہیں؟ کیا یہ دو الگ الگ قرآنیں ہیں؟ یہاں پر جو ہے غلط فہمی ہوئی ہے، یا جان بوجھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں کہ ہمارے یہاں احادیث موجود ہیں کہ 17,000 آیتوں پر مشتمل قرآن ہے۔ جی، حدیث یہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، جہاں پر انہوں نے فرمایا کہ اگر ہماری جتنی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی تو اگر اس تمام وحی کو ملایا جائے، اسے جمع کیا جائے تو وہ 17,000 آیتیں بن جائیں گی۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے وہ 17,000 آیتوں پر مشتمل ہے، کیونکہ وحی میں دیکھیے بہت ساری چیزیں شامل ہیں، صرف قرآنی آیات نہیں ہے۔ بالکل بالکل جی، جنہیں حدیث قدسی کہا جاتا ہے وہ بھی جو ہے اللہ کی وحی میں شامل ہے، لہٰذا رسول اللہ پر صرف جبرائیل علیہ السلام آیات قرآنی نہیں لے کر آیا کرتے تھے، وہ دیگر کلام بھی خداوند عالم کی جانب سے لایا کرتے تھے۔ جیسے حدیث قدسی میں ہمیں ملتا ہے کہ خداوند عالم نے رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے محمد تم میرے بندوں کے ساتھ جو ہے نرمی کے ساتھ پیش آیا کرو، اسی طرح سے جیسے میں پیش آیا کرتا ہوں۔ کیا بات، تو یہ بھی جو ہے حدیث قدسی میں شامل ہے لیکن قرآن کے اندر نہیں ہے۔ بالکل، جبرائیل علیہ السلام اس طرح سے رسول اللہ پر اس وحی کو لے کر نازل ہوئے کہ تم لوگوں کی نفرتوں سے جو ہے خبردار ہو جاؤ، ان کی دشمنی سے خبردار ہو جاؤ، یعنی لوگوں کو اپنا دشمن مت بناؤ، اس طرح سے ایکٹ کرو کہ لوگ تمہاری دوستی چاہیں اور تمہارے دشمن نہ بنے۔ یہ بھی جو ہے قرآن کریم میں شامل نہیں ہے لیکن حدیث قدسی میں شامل ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس وحی کو لے کر نازل ہوئے کہ تم جیسے چاہتے ہو ویسے تم اپنی زندگی گزارو، لیکن موت کا مزہ ضرور چکھو گے، موت کا ذائقہ ضرور چکھو گے، جس سے محبت کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن جان لو کہ فراق تمہارے بیچ میں درمیان جو ہے جدائی ضرور ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا جیسے تم عمل کرنا چاہتے ہو عمل کرو، لیکن اس عمل کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔
اور اس طرح سے جبرائیل علیہ السلام نے اس وحی کو نازل فرمایا رسول اللہ پر کہ ایک مرد کا شرف یا ایک انسان کا شرف یہ ہے کہ وہ رات عبادتوں میں گزارے جی، اور اس کی عزت اس میں ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرے. تو یہ تمام چیزیں ہم قرآن میں نہیں دیکھتے ہیں کہ درج کی گئی ہیں ان الفاظ میں یا ان جملوں میں، لیکن یہ حدیث قدسی میں شامل ہیں. کامن سینس ہے نا کہ قرآن مجید میں اللہ باقاعدہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا رسول تب تک نہیں کلام کرتا جب تک وحی نازل نہ ہو جائے. تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ رسول اللہ نے پوری زندگی صرف قرآن میں ہی بات کی، آپ نے اور بہت سے جملے کہے، تو پھر وہ وحی بھی تو آتی تھی، وہ بھی تو جناب جبرائیل لے کے ہی آتے تھے. بے شک. تو وہ وہی جو ہے اس کے بارے میں شاید امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری اگر یکجاں کر دی جائے تو 17,000 بن جائیں گی. جی، حدیث نبوی اور حدیث قدسی کو ملا کے یہ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ خود امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن واحد ہے اور وہ وہی قرآن ہے جو خداوند عالم نے اپنے حبیب پر نازل فرمائی، اور جو بھی اختلافات ہیں وہ راویوں کی بدولت ہیں، اللہ کی جانب سے یا رسول اللہ کی جانب سے کوئی مختلف قرآن لوگوں کے درمیان نہیں رائج کی گئی ہے. جزاک اللہ خیر. خواہر، جہاں تک میرا علم ساتھ دیتا ہے، ایک اور احادیث ملتی ہے جس میں امام صادق علیہ السلام سے ہی منقول ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں تمہاری قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں ہے. اب یہاں پر اگر آپ دھیان دیں تو ہماری قرآن تمہاری قرآن یہ تب کہا جائے گا جب دو چیزیں ہوں. تو امام علیہ السلام اپنی قرآن کو الگ اور سامنے والے کی قرآن کو الگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ دو قرآنوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا پھر کس کانٹیکسٹ میں کس چیز کے بارے میں امام یہاں پر بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ واضح کر دیں تو. جو آپ بتا رہی ہیں وہ مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے. اچھا. کہ مصحف فاطمہ یہ وہ صحیفہ ہے جی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو خیر آباد کہا تھا جی اور اپنے رب کی ملاقات کے لیے پلٹ گئے، تو اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ جناب سیدہ بہت زیادہ غمزدہ رہتی تھیں اور بہت زیادہ گریہ کنہ رہتی تھیں. اس وقت خداوند عالم، کیونکہ یہ صرف رسول اللہ کی یعنی ایک باپ کے جانے کی بات نہیں تھی، جی یہ آخری رسول کے اٹھ جانے کی بات تھی، یہ وحی کے سلسلے کے ختم ہو جانے کی بات تھی، اور سب سے زیادہ جو چاہتا تھا یا سب سے زیادہ جو جناب سیدہ کے مقام کو سمجھتا تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. لہٰذا جب جناب سیدہ جو ہے اتنا زیادہ غمزدہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ملک بھیجا تھا جناب سیدہ کے لیے. وہ ملک آ کر جناب سیدہ سے گفتگو کیا کرتا تھا اور ان کو جو ہے غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، مستقبل کی باتیں بتایا کرتا تھا، فیوچر کی بات. جی. تو یہ تمام باتیں، اور جناب سیدہ بہت زیادہ مانوس ہو گئی اس سے، کیونکہ وہ تمام باتیں ایسی تھیں جو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں تھیں اور آخرت کے سلسلے میں تھیں کہ ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، وہ کس طرح سے جو ہے ان کی شان و شوکت اور ان کا جو مقام ہے لوگوں کے سامنے عیاں کیا جائے گا اور وہ کس مقام پر ہوں گے. تو یہ تمام باتیں ان کو بتایا کرتا تھا، اور یہ تمام باتیں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہاں پر سماعت فرماتے تھے اور لکھا کرتے تھے. کیا بات. یہ سب کچھ جو جمع کیا گیا اسے مصحف فاطمہ نام دیا گیا. تو یہ قرآن تھا؟ یہ قرآن نہیں تھا. اچھا. قرآن تو لوگوں کے درمیان تھا، وہ تو رسول خدا کی رحلت تو یعنی کہ حدیث میں لفظ قرآن نہیں آیا ہے مصحف فاطمہ کے لیے؟ حدیث میں لفظ قرآن نہیں آیا ہے. حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس، اور یعنی امام صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے جہاں پر وہ فرماتے ہیں ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، اور وہ کیا جانے کہ مصحف فاطمہ کیا ہے. یہ ایک اور جو ہے مسٹیک یا جان بوجھ کر جو ہے کہ تم کیا جانو، یہ تم کیا جانو نہیں لفظ استعمال کیا، جملہ نہیں استعمال کیا گیا ہے یہاں پر. جو ورڈ استعمال وہ کیا جانے، یعنی یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے منہ موڑا اور ان سے اختلاف ظاہر کیا کہ وہ کیا جانے کہ مصحف فاطمہ کیا ہے. وہ ایک کتاب ہے اور اللہ کی قسم اس میں قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے. اچھا. تو یعنی قرآن لفظ آیا ہے مگر جو قرآن ہے اسی کے لیے آیا ہے. جی. مصحف فاطمہ کے لیے باقاعدہ مصحف فاطمہ ہی استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور 2 کتابوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو کچھ لوگ جو ہے اس کو بھی بتا دیتے ہیں کہ تمہارے درمیان تو دوسرا قرآن ہے. وہ جامع ہے اور جفر ہے. تو جامع کے لیے امام نے یہ فرمایا کہ جامع جو ہے وہ
70 ذراعت یعنی کہ 70 ہینڈ سپینس کا ذکر کیا گیا ہے, اور لوگوں نے جو ہے ہینڈ سپین کے بدلے اس کو یارڈز میں کنورٹ کر دیا, یونٹ کو, اور اس طرح سے کہا کہ تمہارے پاس تو ایسا قرآن ہے جو کہ 70 یارڈ لمبا ہے, یعنی کہ گویا ہم کو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اٹھانا پڑے گا اور اس کے کورز کو ٹرن کرنا پڑے گا, اس طرح کا قرآن ہمارے درمیان میں ہے. اور جعفر, یہ دونوں جو ہے امیر المومنین کی جمع کی ہوئی کتابیں ہیں, اور اس میں جو ہے وہ تمام ایونٹس کے بارے میں, تمام واقعات کے بارے میں ذکر ہے جو کہ روز قیامت تک ہونے والے ہیں. یہ کتابیں بھی امام زمانہ علیہ السلام کے پاس, کیونکہ یہ صرف ایک امام سمجھ سکتا ہے اور امام کو ہی ان کا علم خداوند عالم نے دیا ہے, اور یہ امام در امام جو ہے منتقل ہوتا رہا. اور جیسے خود اہل سنت کے ایک عالم ہیں محقق شریف, اور انہوں نے جو ہے ایک عقیدے کے اوپر اور تھیالوجی کے اوپر ایک کتاب لکھی موافق, اور اس میں وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ جعفر اور جامع امام علی علیہ السلام کی کتابیں ہیں جو انہوں نے کمپائل کی, جس میں تمام واقعات جو روز قیامت تک ہونے والے ہیں, کیونکہ انہیں جو ہے حروف کا علم تھا, جو ہم کہتے ہیں جو بہت سارا علم آج کل ہم پر منع بھی ہے کہ اس علم کو نہ طلب کرو نہ سیکھو, جی, تو وہ ان کو یہ تمام علم تھا, لہٰذا اس کے ذریعے سے جو ہے انہوں نے ان تمام چیزوں کو کمپائل کیا تھا, ان تمام ایونٹس کو کمپائل کیا تھا, اور ساری ان کی ذریت جو ہے, یعنی امام جو ان کی ذریت میں سے ہیں, وہ سب ان کتابوں کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں, اور وہ کچھ کمانڈس دیتے بھی تھے لوگوں کو اس کی بیسس پر, یعنی کچھ حکم ان کے ذریعے سے صادر ہوتے تھے ان کتابوں کی بنا پر. تو خیر یہ جو اتنی زیادہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں ہر طرف کہ ہمارے پاس 17,000 آیتوں کا قرآن ہے, یا ہمارے پاس 70 گز بڑا قرآن ہے, یا ہمارے پاس وہ قرآن ہے جو 40 پاروں کا ہے, یہ اتنی افواہوں نے یہ زور پکڑا کیسے؟ اور نہ صرف یہ کہ یہ ایک زمانے تک رہیں, بلکہ زمانے در زمانے نسل در نسل یہ آج بھی اس زمانے میں بھی جب علم اتنا زیادہ ہر طرف پھیل رہا ہے, اس کے باوجود لوگوں کے درمیان یہ ایسی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے دراصل. تو کیا وجوہات ہیں, کیا وجہ ہے ان چیزوں کی؟ دیکھیے, کچھ جیسے ہم کہتے ہیں نا, ہسٹری میں بہت سارے ڈسٹورشنس ہوئے ہیں, تحریفیں ہوئی ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی تھی, راویوں کے درمیان اختلافات ہو گئے, کیا ہے کیا نہیں. آخر انسان غیر معصوم ہے, گنہگار ہے, کچھ لوگ جان بوجھ کر کچھ ایڈیشنز کر دیتے ہیں, سبٹریکشنز کر دیتے ہیں, اومیشنز کر دیتے ہیں, کچھ لوگ سہون کر دیتے ہیں یہ چیزیں. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں جو میں کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گی. جیسے اگر نان مسلمس کو دیکھا جائے تو ایک مرتبہ سوامی دیانند, یہ جو آریہ سماج کے فاؤنڈر ہیں, انہوں نے ایک مرتبہ جو آبجیکشن اٹھایا قرآن کے اوپر, اور انہوں نے اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش, اس میں جو ہے اس کے 14 چیپٹر میں ایک آبجیکشن قرآن کے سلسلے میں لکھا ہے, جہاں قرآن نے یہ چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے, یعنی رسول اللہ پر نازل کیا ہے, تو اس جیسا جو ہے اس جیسا قرآن لے کر آؤ, یا 10 چیپٹر لے کر آؤ. جیسے چیلنج اللہ تعالیٰ گھٹاتا گیا, درجے اس کے کم کرتا گیا, اور پھر آخر میں کہا کہ صرف ایک ہی سورہ لے کر آ جاؤ تو اگر تم سچے ہو. تو اس میں یہ سوامی کہتے ہیں کہ کیا واقعی اتنا امپاسبل تھا اس چیلنج کو میٹ کرنا؟ کیا مولوی فیضی جو کہ اکبر کے دربار میں اس وقت ایک مولوی تھے, انہوں نے ایک قرآن نہیں کمپائل کیا تھا بغیر کسی ڈاٹڈ لیٹرز کے؟ اچھا, یعنی بغیر نقطوں کے جو ہمارے حروف ہیں عربی کے, کیا انہوں نے ایسا قرآن نہیں کمپائل کیا؟ اچھا, بات یہ ہوئی تھی کہ ایکچولی یہ مولوی فیضی نے جو ہے ایک کامنٹری لکھی تھی قرآن کے اوپر بغیر ان نقطے والے حرف کا استعمال کیے ہوئے. اچھا, تو انہوں نے کامنٹری لکھی تھی, اور اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو قرآن اس نے پروڈیوس کر دیا. تو ایسی چیزیں جو انسان جو ہے نا کچھ غلط بولتا ہے, پھر وہ زور پکڑ لیتی ہے, اس کو ہوا دی جاتی ہے, اور لوگ یہی سمجھنے لگتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے کہ ایکچوئل کیا ہے, حقیقت کیا ہے. جو چاہے اہل سنت کے علماء ہو, چاہے اہل تشیع کے علماء ہو, سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سب جو ہے ایڈیشنز ہیں یا اومیشنز ہیں, اور ہمارے درمیان جو قرآن ہے اس میں اس طرح کے نہ جملے ہیں نہ الفاظ ہیں, اور ہم سب کے درمیان ایک ہی قرآن رائج ہے, ہم اسی میں ایمان رکھتے ہیں. یعنی بات وہیں آ کر رکتی ہے کہ جو اختلاف ہے وہ راویوں کی وجہ سے ہے, اللہ کی جانب سے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ایک ہی قرآن نازل ہوا تھا, اور وہی قرآن آج ہمارے گھروں میں رائج ہے. جزاک اللہ خیر. عزیزان محترم, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے. امید ہے کہ ہم نے جس نیت کے ساتھ اس پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ شیعوں کی قرآن الگ ہے اور عالم اسلام
اسلام کی قرآن الگ ہے تو آپ انہیں ایک بہترین بادلیل جواب دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور بھی عقائد لے کر، جن سے جڑے ہوئے سوالوں کا ہم اسی طرح سے دلیلوں کی بنا پر بہترین جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون۔ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ سے وداع، فی امان اللہ۔